السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ جاسوسی کی تاریخ پارٹ 5۔ اس کامیابی کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ریلی نے کسی نہ کسی طرح بواریا کے شہزادہ روپرٹ شیٹ کے ایک اعلیٰ افسر کے ڈرائیور کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ایک روز جب وہ اپنے مالک کے ساتھ وار کونسل میں شرکت کے لیے جا رہا تھا تو برطانوی جاسوس نے جان بوجھ کر یہ ظاہر کیا کہ گاڑی میں کچھ نقص ہے اور مرمت کے لیے کار کا بونٹ اٹھا کر کھڑا ہو گیا، اور جب کچھ دیر بعد اس ویران سڑک پر شام کا اندھیرا چھا گیا تو ریلی نے افسر کے سر پر ضرب لگا کر اسے قتل کر دیا۔ پھر متعلقہ افسر کی وردی پہن کر اجلاس میں پہنچ کے جہاں اس نے اپنے دیر سے آمد کا عذر پیش کیا کہ اس کا ڈرائیور بیمار پڑ گیا تھا، اور پھر ریلی نے اس اہم ترین اجلاس میں مستقبل کی جنگی تیاریوں کے بارے میں اہم ترین معلومات حاصل کی جن کی بنیاد پر وہ برطانوی بحریہ کو یہ خبردار کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ دشمن بحریہ اوقیانوس کی سپلائی لائن کاٹنے کے لیے آب دوزوں کے ذریعے ایک بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ جب جرمن فوجوں نے اپنے ہدف پر حملہ کیا تو انہیں مسلح بحری بیڑوں نے گھیر لیا۔ 1918 میں ریلی کو دوبارہ روس بھیج دیا گیا۔ گزشتہ کچھ سالوں میں بالشویک طاقت حاصل کر چکا تھا اور وہ مغربی محاذ پر بھرپور حملے کے لیے جرمنی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ قیصر جرمنی کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے تھے۔ بعد ازاں برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لائیڈ جارج نے تخت الٹنے کی خاطر کیے گئے ایک بھرپور کمیونسٹ حملے کا منہ توڑ جواب دیا، اور یہ ممکن بنانے میں ریلی نے اہم کردار ادا کیا۔ ریلی نے مختلف طریقوں سے کمیونسٹوں کے خلاف مزاحمتی گروپ تشکیل دیے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے بااثر ہستیوں کو رشوت دینے کی خاطر سفید روس کے حامیوں کی طرف سے 20 لاکھ روبل سے زائد رقم اکٹھی کرنے کے علاوہ حکومت برطانیہ کی طرف سے دیے گئے 1,20,000 پاؤنڈ بھی خرچ کیے۔ اس مہم کا مقصد بلشویک رہنماؤں لینن اور ٹراتسکی کو اغوا کر کے انہیں روسی شاہراہوں پر پیدل گشت کروانا تھا، اور اس کے لیے وہ سازگار حالات پیدا کر رہا تھا۔ حتیٰ کہ ریلی اپنے آپ کو وزیر اعظم تصور کر کے ایک متبادل حکومت بھی منتخب کر چکا تھا، مگر جس اجلاس کے دوران رہنماؤں کا اعلان کیا جانا تھا وہ غیر متوقع طور پر ملتوی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور بلشویک مخالف خاتون ڈیورا گیپلن نے لینن پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر وہ گولی لگنے کے باوجود بچ گیا۔ اس واقعے کے بعد خفیہ سوویت ادارے شیکا نے ایک مؤثر حکمت عملی اپناتے ہوئے فوج اور دیگر کئی اداروں سے ایسے باغیوں کا صفایا کر دیا۔ اس صفائی مہم میں ریلی کے کئی ساتھی بھی نکالے گئے۔ جب شیکا نے ریلی کی گرفتاری کا سندیسہ بھیجا تو وہ سینٹ پیٹرز برگ میں برطانوی قونصل خانے میں موجود تھا۔ ایک بہادر بحری کیپٹن کرومی نے ریلی کو اسلحہ فراہم کر کے کچھ دیر بالشویکیوں کا مقابلہ کیا۔ وہ خود تو ہلاک ہو گیا، مگر اس دوران ریلی فرار ہو چکا تھا۔ اگرچہ بالشویکوں نے ریلی کے سر کی قیمت 1,00,000 روبل رکھی تھی، مگر پھر بھی وہ 2 مہینے تک ایک ویلندیز تجارتی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ایک روسی کے ساتھ یونانی سیاح اور ترک سوداگر کے روپ میں ان سے بچتا پھرتا رہا۔ لندن واپس آ کر اس نے نیڈائن کو طلاق دے کر ایک اداکارہ پیپیٹا پوپیڈیلا سے شادی کر لی، مگر پھر بھی روس میں بالشویکیوں کا تختہ الٹنے کی خواہش اس کے دل سے نہ گئی۔ اس نے بورس سوینکوف کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا، جو کبھی ایک انقلابی ہوا کرتا تھا، مگر اب جلاوطنی کے دوران لینن کا بدترین دشمن بن چکا تھا۔ ریلی اور سوینکوف کو دی ٹرسٹ نامی تنظیم کا بانی خیال کیا جاتا تھا، جس کے قیام کا مقصد ایسے بااثر روسیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا جو لینن کا تختہ الٹ کر ملک میں جمہوریت کے خواہاں تھے۔ مزید باغیوں کی تلاش کے لیے سوینکوف ماسکو گیا۔ ایک سال بعد 1925 میں ریلی بھی اس کے پیچھے گیا، لیکن اس پر پھر کبھی مغرب میں نہ دیکھا گیا۔ پہل یہ کہا گیا کہ وہ روس میں داخل ہونے کے لیے فن لینڈ کی سرحد عبور کرتے ہوئے مارا گیا، جبکہ اس کی بیوی نے اخبارات میں اس کی وفات کی خبر اس طرح بیان کی کہ ریلی کو 28 ستمبر کو سویڈ سپاہیوں نے الکوہل میں مار دیا۔ I repeat.
ریلی کو 28 ستمبر کو سویڈ سپاہیوں نے الکویل میں مار دیا، مگر اسے پھر بھی یقین تھا کہ وہ زندہ ہے۔ یہ نوٹس برطانوی یا روسی حکام کی طرف سے اس کی موت کے بارے میں کوئی تصدیق یا تردید حاصل کرنے کے لیے تھا، مگر دونوں طرف خاموشی چھائی رہی۔ اگلے 5 سالوں میں روس سے آئے مہاجرین کا کہنا تھا کہ ریلی کو بیٹرسکی کے قید خانے میں دیکھا گیا ہے۔ کچھ نے کہا وہ بہت تشدد کے باعث پاگل ہو گیا ہے۔ فن لینڈ کے ایک باشندے کا کہنا تھا کہ برطانوی جاسوس جانتا تھا کہ دی ٹرسٹ روسی انقلابی عنصر کی سرکوبی کے لیے تیار کی گئی شیکا کی ایک اسکیم تھی اور وہ اس کے خاتمے کے لیے اس کا حصہ بنا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران ایک سویڈ سراغ رساں والٹر کریوٹسکی سے الزام لگایا کہ ریلی کی طرف سے فراہم کردہ معلومات نے برطانوی دفتر خارجہ اور خفیہ ادارے کی سرکوبی میں بہت مدد دی۔ اس نے کہا ریلی کا خیال تھا کہ ہمیں کچھ بتا کر وہ برطانیہ کی مدد کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بچا سکتا ہے، مگر آخر میں اس نے نہ ہی برطانیہ کی کوئی مدد کی اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو بچا سکا۔ 1966 میں ایک سویڈ جریدے نے دعویٰ کیا کہ گرفتار ہونے پر ریلی نے پورے برطانوی اور امریکی نیٹ ورک کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی پیشکش کی، اور 1972 میں فرانس کے اخبار نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک روسی ایجنٹ تھا۔ آج بھی صرف KGB روسی خفیہ ایجنسی کی فائلیں ہی ریلی کے کردار کے بارے میں اڑائی گئی افواہوں کی تصدیق یا تردید کر سکتی ہیں۔ 1983 میں ریلی کی زندگی پر بنائی گئی ایک سیریز میں اسے سراغ رسانی کا لیجنڈ ظاہر کیا گیا۔ آج تک کسی جاسوس نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے لیے اتنے خطرناک موڑ نہ لیے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں بھی ایک قابل تقلید نمونہ تھا اور اپنے بعد بھی ایک تباہ کن ورثہ چھوڑ گیا۔ اگر کریوٹسکی یا دوسرے لوگوں کے بقول ریلی نے رضاکارانہ طور پر یا پھر تشدد کے بعد برطانوی راز روسیوں کے حوالے کیے، تو اس کے باوجود سڈنی ریلی نے سراغ رسانی کی عمارت کی ایسی مستحکم بنیادیں رکھیں کہ آج بھی اس عمارت کی ایک اینٹ ریلی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ جاسوسی کی دنیا کی مختصر تاریخ تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ جاسوسی سے ریلیٹڈ اور بھی مزید کہانیاں اور مضامین سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔